पिछले दिनों अल्लामा इकबाल की 72वीं बरसी मनाई गई और हस्बे मामूल उनकी शायरी को बहुत पढ़ा और सुना गया और उसके महासिन पर मकालात और फीचर्स लिखे गए। लेकिन हस्बे मामूल इकबाल की शख्सियत के एक बहुत अहम पहलू को फिर नजरअंदाज कर दिया गया। इकबाल की शख्सियत की 3 हैसियतें हैं: शायर, कौमी रहनुमा और मुफक्किर। शायरी तो उनकी जिंदगी ही में उनकी पहचान बन गई। इसी तरह पाकिस्तान वजूद में आया तो हर कोई जानता था कि ये इकबाल ही हैं जिन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा और इसकी ताबीर के लिए कायदे आज़म को मैदान अमल में उतारा। यूं उनका कौमी रहनुमा होना भी मुसल्लम हो गया। लेकिन उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए बतौर मुफक्किर इकबाल की नसर में जो इज्तिहादी शान पाई जाती है, उसे जानने, समझने और उस पर अमल करने के मामले में हमारे यहाँ सूरत हाल मायूस कुन दिखाई देती है। इकबाल की नसर से कौम की बेअतनाई पर अहले इल्म कहते हैं कि शायरी इकबाल के फिक्र शऊर का सिर्फ एक परतौ था। वो खुद भी अपने शायराना मनसब के हवाले से शिकवा करते थे कि मेरे दोस्त मुझे गजल गो शायर शुमार करते हैं। अपने एक खत में इकबाल ने लिखा कि मैंने कभी अपने आप को शायर नहीं समझा, इस वास्ते कोई मेरा रकीब नहीं और ना मैं किसी को अपना रकीब तसव्वुर करता हूँ। फन शायरी से मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, बाज मकासिद रखता हूँ जिनके बयान के लिए इस मुल्क के हालात व वाक़यात की रूह से मैंने नज़्म का तरीका इख्तियार किया है। इकबाल के फिक्र नज़र की जौलानियाँ उनके कलाम से भी ज्यादा उनके मज़ामीन, मकालात, खुतबात, बयानात और दूसरी नसरी तहरीरों में बिखरी हुई हैं। नसर उनकी अजीम शख्सियत का सही आईना है जिसमें उनके फहम व इदराक के तमाम गोशे पूरी तरह जलवागर हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उन सब की तफसील और जुज़ियात हमें उनकी नसर ही में मिलती हैं। यूं भी शायरी चाहे कितनी ही हकीकत पसंदाना और वाकयाती हो, उसमें शेरी ज़रूरतों के तहत मुबालगा या इख्तसार लाजमी है, जबकि नसर उससे मुबर्रा होती है। उसमें कोई इबहाम या मुबालगा आराई नहीं होती। उम्मत मुस्लिमा को दीन व मजहब और तहजीब व तमद्दुन के मामले में जिन सवालात का सामना है, उन्हें जिस जुर्रत, वजाहत और इल्मी इस्तदलाल के साथ इकबाल ने बरसों कबल अपने खुतबात में उठाया, मुआसिर इस्लामी लिटरेचर में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दौर जदीद में मजहब के इम्कान से लेकर फ़िक़्ह इस्लामी की तदवीन नौ तक कमोबेश हर अहम मसला उनके यहाँ ज़ेरे बहस आया है, जिसे पेश नज़र रखे बगैर इस दौर के इल्मी चैलेंज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सवाल पैदा होता है कि अभी तक मुताला इकबाल के ज़िमन में उनकी नसर से सही मानों में इस्तिफ़ादा क्यों नहीं किया गया, और क्या हम ये कह सकते हैं कि इकबाल की नसर से उसका पैगाम हासिल किया जाए और उस पैगाम पर अमल करने के लिए क़ुव्वत मुहर्रिका उनकी शायरी से हासिल की जाए। आज के दीन व दानिश में हम ऐसे ही सवालात का जवाब मुख्तलिफ अहले इल्म व दानिश के तज्ज़िये से हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम दीन व दानिश में आपका खैर मक़दम करता हूँ, एक नए एपिसोड के साथ और एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ जो अल्लामा इकबाल के बारे में है। आपने हमारा पैकेज मुलाज़ा फरमाया। हमने अल्लामा इकबाल के बारे में ये इरादा तो नहीं किया कि हम कोई बहुत जामे गुफ्तगू करेंगे। एक पॉइंट है जिस पर आज हम पूरे इस प्रोग्राम में फ़ोकस करेंगे, और अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ़ कराने से पहले मैं अर्ज़ कर दूँ, वो पॉइंट ये है कि क्या इकबाल का असल पैगाम उनकी शायरी में है, या उनका वो पैगाम उनकी नसर में है, या उनके खुतबों में है, या उनके खतूत में है, या दीगर तहरीरों में है। मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराता हूँ। मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा हैं औरिया मकबूल जान साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। हुज़ूर, आप टीवी के नाजरीन के लिए एक अनजाना चेहरा नहीं हैं। आप एक आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट ही नहीं हैं, सिविल सर्विस के एक आला अफसर ही नहीं हैं, बल्कि इस मुल्क, इस्लाम, पाकिस्तान
اور ادب، شاعری، اقبال، یہ سب آپ کے پیشنز ہیں، ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اس گفتگو میں آپ دیکھیں گے کہ اپنی مثال آپ کس طرح سے ان معاملات پر آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے. اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے جناب زید حامد صاحب، جن کا تعارف کرانا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ اب پچھلے برسوں میں آپ نے جو اپنی مقبولیت حاصل کی ہے، خاص طور سے آف لیٹ جو اقبال کے بارے میں آپ کی گفتگویں ٹی وی چینلز پر نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایک طرح سے انہوں نے جوش پھیلا دیا نوجوانوں میں. اقبال کے بارے میں جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک نیا پیغام ہے جو اقبال کا دریافت ہوا ہے، جو اصل میں کوئی نیا نہیں ہے، صرف اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے اس طرح رکھا ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک دفاعی اسٹریٹجسٹ ہیں اور دفاعی امور کے بارے میں ان کی گفتگویں آپ ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک بار پھر یہ عرض کروں گا کہ ہماری گفتگو کا دائرہ اقبال کی فکر کا وہ پیغام رہے گا جس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس کا تعلق اصل میں ہمارے ان مسائل سے ہے جس میں انہوں نے علمی اور فکری رہنمائی کی ہے، کیا وہ نثر میں پایا جاتا ہے یا وہ شاعری میں پایا جاتا ہے. میں زاہد صاحب آپ سے گفتگو کی ابتدا کروں گا. آپ نے پیکیج جو ملاحظہ فرمایا، آپ کا امیجیٹ کیا ہے خیال اس بات کے بارے میں؟ دیکھیے صاحب، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اقبال کے حوالے سے کہ جو اقبال نے پورا کلام اپنا کہا ہے، اور کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف اردو کلام کی نہیں، فارسی کی بات بھی کرتے ہیں، اور ان کا پورا کلام اردو اور فارسی کا، وہ آنے والے دور کے لیے 21ویں صدی کے لیے پاکستان بننے کی تحریک پاکستان کی جو موومنٹ ہے، جو تحریک ہے، اس کا کوئی ذکر آپ کو اقبال کے اردو یا فارسی کلام میں نہیں ملتا. پاکستان انہوں نے بنایا ہے اپنے نثر سے، اور نثر کے بھی دو حصے ہیں. نثر کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق اس وقت کی سیاست سے، قائد اعظم کو خطوط لکھے، مسلمان قیادت کو خطوط لکھے، آپ نے وہ سوچ دی، وہ فکر دی، وہ جس کا تعلق پاکستان کی تعمیر، پاکستان موومنٹ اور اس وقت کی آئیڈیالوجی سے تھا. اور دوسرا نثر آپ کا وہ ہے کہ جس میں آپ نے 21ویں صدی میں آنے والے ان تمام مسائل اور مشکلات کو ایڈریس کیا اور مسلمان نوجوانوں کو وہ کانفیڈنس دیا ہے کہ آپ مغرب کی تہذیب جو ڈومیننٹ سیولائزیشن ہے اس سے انٹلیکچوئل پلین پر کس طرح بات کر سکتے ہیں. ان کی وہ جو کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہے، ایک ہسٹوریکل ماسٹر پیس ہے، لیکن آج تک پاکستان کے کسی یونیورسٹی، کالج، اسکول، مدرسے، میڈیا پہ اس کو نہ پڑھایا گیا، نہ پڑھا گیا، نہ دیکھا گیا. اور یہ تاریخی المیہ ہوا ہے کہ اقبال کے کلام کے دو حصے، ایک وہ حصہ جس کا تعلق ان کے نثر سے اس ایسپیکٹ سے ہے کہ جس میں وہ ہی از دا مین آف دا فیوچر. اقبال نے جب ضرب کلیم اپنی کتاب لکھی ہے تو اس کو انہوں نے ایکسپلین یہ کیا تھا کہ دس از اے ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ دا پریزنٹ ٹائمز، عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس کا تعلق صرف پاکستان موومنٹ سے تو نہ ہوا. صحیح، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر اقبال کو دیکھا گیا ہے کہ بھئی وہ پاکستان کا خواب دیکھنے والے تھے، پاکستان بن گیا، ایک خواب پورا ہو گیا اور وہ قوم کو اقتدار حاصل ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی اور وہ سب ایک مسلمان ملک میں ایک اسلامی جمہوریہ قائم ہو گئی. لیکن اقبال تو اس سے بہت بڑے آدمی ہیں. اب یہاں تک خواب دیکھنے کا تعلق ہے نا، آپ خطبہ سارا پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ویژنری سے اوپر کی سطح کا ہے. اقبال نے یہ نہیں کہا کہ موومنٹ چلاؤ، وطن حاصل کرو، جی اقبال نے پریڈکشن کی ہے کہ the areas which are contiguous together and predominantly living by the Muslims, a new country, a separate homeland is their destiny. یہ ان کا نصیب بن چکا ہے، ایک شدنی ہے جو ہو جائے. ہاں، یہ ہو جانی، اٹس اے ڈیسٹنی. اب ہم مسئلہ سرا یہ ہے کہ اقبال تو جس پین اسلامزم کی اور جس بڑے لیول کی بات کرتے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے کے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور پڑا عثمانیوں پہ کوئی غم آخر تو کیا غم ہے، اور نیل کے ساحل سے لے کر طاق بخا کے کاش کر، اکثر باتیں وہ ایک ملک سے ریلیٹڈ نہیں، ایک ملک سے بالکل ریلیٹڈ نہیں. حجازی، وہ جو اندلیب باغ حجاز جو اپنے آپ کو خطاب دلوایا ہے، آپ خود سوچیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کبھی یہ جس وقت 1919 میں مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا، جب وہ پیٹی نیشنلزم آیا تھا، جس کے بارے میں اقبال نے کہتا ہے کہ جب نیشنلزم جو ہے اور ٹیریٹوریلزم جو ہے یہ انسانیت کا واحد مقصد بن جائے تو اس سے ظالم کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب واحد اور الٹیمیٹ ایم بن جائے، یہ ان کے ریکنسٹرکشن تھاٹ میں لکھا ہوا ہے، اور نکلسن کے جو خطوط ہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ الٹیمیٹ ایم جب بن. اب کل کچھ لوگ یہ سمجھ نہیں آتی تھی، آج دنیا کے سامنے یہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں فرانس اور برطانیہ آپس میں 100 سال لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. جرمنی اور فرانس لڑتے ہیں، ٹھیک. ڈنمارک اور سویڈن کی آپس میں لڑائی رہتی ہے. قتل و غارت کا عالم یہ ہے کہ 3-3 کروڑ بندہ مر چکا ہے ان کا. پروٹیسٹنٹ اٹھتے ہیں، رومن کیتھولک کو مارتے ہیں، اینگلیکن چرچ والے اٹھتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، ٹائی والا مفلر والے کو مارتا ہے. آج ایک پرچم، ایک کانسٹیٹیوشن،
ایک پارلیمنٹ، ایک یونین بن ان کو کوئی نہیں کہتا کہ تم کو اکٹھے کیسے ہو گئے. ہم جب اقبال جب کہتا ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاغ بقا کے پاس کاشگر سب کو تکلیف ہونے لگتی ہے، مطلب ذرا یہ ہے کہ اقبال نے اس وقت ایک خواب دیکھا تھا کہ یہ سارے یہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہیں یہ وہ شعوبم و قبائل لتعارفوا، ان کی حیثیت بس یہ ہے. اچھا زید صاحب یہ بتائیے، اصل بات جو ہم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے جس کو آپ دونوں معزز حضرات بیان فرما رہے ہیں، یہ کیا شاعری میں کم بیان ہوا؟ نہیں، یہ شاعری میں بھی اتنا ہی پاورفلی بیان ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ پاورفلی. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پرشین شاعری میں، یعنی ان کی جو کتاب ہے پس جبایت کرد اقوام شرق، یہ نام ہی بتا رہا ہے اس بات کا کہ مشرق کی قومیں اب کیا کریں. سی دا رائز آف دا ایسٹ کی جو بات اقبال کر رہے ہیں، آج بھی دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ مغرب کی سویلائزیشن اخلاقی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، فوجی طور پر بھی زوال پذیر ہے اور مشرق کی تہذیبیں اٹھ رہی ہیں. اور اقبال نے اس وقت جب بات کی تھی کہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر ایجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ، یہ وہ دور تھا کہ جب مغرب کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا،